بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، میں آپ کے سامنے چہل قاف والا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ چہل قاف یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 4 آیتیں ہیں جن میں 10 قاف ہیں، مجموعہ ان کا چہل قاف ہے۔ ان کا لقب آیات حزب ہے۔ ان کی خاصیت ہے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت جاہ و منزلت عطا فرماتے ہیں اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ حاکم وقت کے سامنے اگر پڑھ کے جائے یا کسی سے کوئی کام ہو تو وہ مہربان ہو جائے گا۔ چہل قاف وہ آدمی جب بھی اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ان کو پڑھ کے جائے، ان کی تلاوت کر کے جائے۔ ان آیات کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر کر جائے اور اپنے دل پہ سینے پہ پھونک مارے، دم کرے۔ وہ آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ دوسری آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ تیسری آیت مبارکہ 5ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ اور چوتھی آیت مبارکہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ 6ویں سپارے میں لا يحب اللہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مجربات کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی ان کو پڑھے گا ان کو یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ جو آدمی ان کو ہر روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے، 3 مرتبہ ان آیات کو ہر روزانہ بلا ناغہ پابندی کے ساتھ ان کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو جاہ و منزلت عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پوری انسانیت کے اندر جاہ و منزلت عطا فرمائیں گے، عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے، شان و شوکت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ جو اس کے دشمن ہوں گے مالی یا جانی، اس کے حاسدین، اسی طرح شریر لوگ جو اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا شر کریں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرماتے رہیں گے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حاکم کے سامنے اگر پڑھ کے جائے تو وہ مہربان ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس کے فوائد اور بھی ہیں کہ آدمی فقیر سے غنی بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اس کے ساتھ شامل حال کر دیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں اور اس کو عزت والی زندگی عطا فرماتے ہیں، اور حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے کاروبار کی برکت کے لیے ان کو پڑھے تو تب بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا، بلکہ ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ان کو لکھ کے اپنی دکان کے اندر لگا دے تو یہ فوائد اس کو حاصل ہوں گے اور اس کا کاروبار چمک جائے گا، کاروبار بڑھ جائے گا، کاروبار کے اندر برکتیں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فوائد حاصل فرمائے، فوائد عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔